اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے، مرادیں پوری ہو۔ اللہ جو حالات چلتے ہیں اس حالات میں اپنے حبیب کے صدقے، تمام اماموں کے صدقے، ولیوں کے صدقے، پیروں کے پیر کے صدقے، حمد الولی عطا رسول کے صدقے، مخدوم اشرف سمنان سرکار کے صدقے، اور حضور سیدنا میرا سید علی داتار بابا کے صدقے اللہ حالات اچھے فرمائے۔ ابھی محرم شریف چل رہا تھا، آخری دن محرم کے چل رہے ہیں۔ ابھی مختصر سیرت حضور مخدوم اشرف سمنان سرکار کی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، اس سے عشق محبت میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا۔ اور آخری محرم کی چاند کو حضور میرا سید علی داتار باپو اناوا شریف گجرات ہندوستان میں آپ کا مزار اقدس آج بھی فیضان سے لوگوں کو پر نور کر کے دلوں کے تار کو نور سے جوڑتے ہیں اور تمام مشکلات حل کرتے ہیں۔ اس لیے آج مختصر سیرت حضور میرا سید علی داتار رحمۃ اللہ علیہ باپو کی شان میں دو اشعار کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ جلوے ظہور حق ہے میرا سید علی داتار باپو، جلوے ظہور حق کے میرا سید علی داتار باپو، فردوس کے چمن میں ولیوں کے یہ ولی ہے میرا سید علی داتار باپو۔ درگاہ پہ جو بھی آئے مقصد مراد پاوے، خوشحال گھر کو جاوے، روزے خفی ہے میرا سید علی داتار باپو۔ آصف جن بلائیں بیماری کچھ پل میں بھاگے اور جلائے، درد کی خود دوا ہے حضور
میرا سید علی داتار بابا، اس لیے کہ آپ سرکار میرا سید علی داتار بابا اماموں کی اولاد سے ہیں۔ حضور اماموں کی اولاد سے ہے۔ کچھ سال کے بعد کچھ خیال آیا، اور نسبت تو بہت سال سے تھی، اب خیال آنا بھی ان کی وجہ سے ہی ہوگا کہ آج مجھے یہ توفیق نصیب ہوئی، ان کا کرم ہوا کہ آج میں ان کی شان میں کچھ بولنے کی ضرورت کر رہا ہوں۔ حضرت سید علی میرا داتور بابو کا سلسلہ اماموں کے خاندان سے ہے۔ حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10ویں امام ہے، اس 10ویں امام کی اولاد سے ہیں۔ آپ حسینی خاندان سے ہیں۔ آپ کی پیدائش چاند کی رات اور آپ کی شہادت بھی چاند کی رات ہوئی۔ آپ کی پیدائش بھی چاند رات کو ہوئی، اور آپ کی شہادت 29 شہادت بھی چاند رات کو ہوئی، محرم کی چاند رات۔ 29 رمضان عید کی رات کو آپ پیدا ہوئے۔ رمضان المبارک کتنا عظیم الشان مہینہ، رمضان شریف کی چاند رات کو پیدا ہوئے، اور آپ کے مزار شریف پر چاند رات کو رمضان میں غسل بھی ہوتا ہے، اور آپ کا پیدائش یعنی ولادت کا دن بڑی شان شوکت سے خادم لوگ شوالی لوگ آ کر مناتے ہیں۔ اس میں میلاد ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، نیاز وغیرہ ہوتی ہے، سارے کام جو اللہ رسول کو پسند ہے وہ ہوتے ہیں۔ اور آپ کی شہادت محرم کی 29 تاریخ کو ہوئی۔ اس دن آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ صبح 4 بجے سندل ہوتا ہے، سندل چڑھایا جاتا ہے۔ چاہنے والوں کی لاکھوں کی تعداد میں چاہنے والے ہوتے ہیں۔ ہر سوالی اپنی مراد لے کر اللہ کے حکم سے جاتا ہے، اور ہر سوالی جب بھی وہاں رہتا ہے اس پہ 2 پابندی ہوتی ہے خاص: پنجگانہ نماز، پھر صبح لوبان میں حاضری دینا، اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد لوبان میں حاضری دینا۔ اس وقت بھی فاتحہ خوانی ہوتی ہے، صلاۃ و سلام ہوتے ہیں، اور دعائیں ہوتی ہے۔ یہ اس طرح کرنے سے جو بھی مقصد ہوتے ہیں وہ جلدی پورے ہوتے ہیں، اور فیصلے بلاؤں کے جادو کے اثراتوں کے جلدی ہوتے ہیں۔ حضرت سید علی داتار بابا رحمت اللہ علیہ کے دادا جان سید علم الدین اپنے والد صاحب محمد دارین رحمت اللہ علیہ کے ساتھ لکھنؤ کے ضلع اڈہ گاؤں میں بخارا سے ہندوستان آئے، اور اکثر زیادہ تر بزرگان دین جو ہے وہ بخارا شریف سے آئے۔ ہندوستان میں جب مسلمانوں کی حالت کچھ خراب تھی تو اس کی اصلاح کے لیے پریشانی سب کی ختم ہو، اس کے لیے
آپ جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سید علی میرا داتا بابا رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان سید علم الدین اپنے والد صاحب محمد دارین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لکھنؤ ضلع کڈا گاؤں میں بخارا سے ہندوستان تشریف لائے تھے، اور اکثر بزرگان دین بخارا سے تشریف لائے ہیں اور دین اسلام کی تبلیغ ہندوستان میں آ کر کی ہے۔ اس وقت یہ حال تھا کہ لوگ گناہ پر گناہ کرتے جاتے تھے اور غیروں کے کچھ معاملات ان کے گھروں میں دن بدن زیادہ ہوتے جاتے تھے، جس کو ہم شرک کہتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، آج کے حالات میں بھی کچھ لوگوں کے گھر میں یہ رواج ابھی بھی ہے، اللہ ان کو سمجھ دے۔ اس دور میں حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ بھی بخارا سے گجرات ان کے چاچا جان نے تبلیغ کے اسلام کے لیے بھیجا تھا، تو آپ بھی یعنی قطب عالم سرکار بھی اپنے چچیرے بھائی کے ساتھ، اور آپ قطب عالم سرکار علم و دین کے چچیرے بھائی بھی لگتے تھے، ایک ہی گھرانے کے، ایک ہی سلسلہ، اور وہ دونوں ہندوستان الگ الگ صوبہ میں تشریف لے گئے اور دین کی خدمت کرنے لگے اور بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو سیدھی راہ دکھاتے رہے۔ حضرت سید علم الدین گجرات احمد آباد شہر میں آئے، وہاں قطب عالم حضرت سرکار سے ملاقات ہوئی۔ اس زمانے میں بادشاہ احمد آباد کا اکبر شاہ تھا۔ قطب عالم سرکار نے حضرت اکبر بادشاہ سے مل کر علم الدین کے بارے میں کچھ بات کی تو اکبر بادشاہ خوش ہوا اور قطب عالم سرکار کے کہنے سے علم الدین کو خاص مہمانی کی، خاص توجہ کی، اور احمد آباد میں ہی خانپور میں سید واڑے میں آپ کو اس زمانے میں بہت بڑا مکان دیا۔ اور اپنی فوج کا سپہ سالار بھی بنا دیا۔ علم الدین بہت ہی پرہیزگار، تقوی، اللہ والے، نمازی، تہجد گزار تھے۔ اپنی فوج میں جتنے بھی سپاہی تھے ان کو بھی دین کی تعلیم دی، انہیں بھی نمازی، اللہ والا، قرآن درود و سلام پڑھنے والا، یہاں تک کہ تہجد گزار بنایا۔ اور بہت سارے لوگ ایمان کی روشنی سے مالا مال ہوئے اور سب کے سب آپ سے خوش تھے۔ اس دوران عثمان پورہ میں سب برہانی جن کا نام عثمان تھا وہ بہت نام تھا،
ان کے مرید بھی بننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے۔ آپ کے والد علم الدین کے صاحبزادے دوست محمد کا نکاح سب برہانی کی بہن عائشہ بی بی سے ہوا، جنہیں ہم جنتی ماں یعنی راشدی ماں کہتے ہیں۔ بہت نیک پرہیزگار اللہ والی، یعنی چاروں طرف سے سارا گھرانہ ولیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ماں خاندان سے، باپ خاندان سے بھی ولی کا سلسلہ جاری تھا۔ دوست محمد بہت بہادر تلوار کے ماہر، جہاں بھی کہیں جنگ ہوتی فتح کا جھنڈا لہرا کے ہی آتے تھے۔ اس لیے احمد شاہ کی نگاہوں میں آپ بہت ہی عزیز ہو گئے تھے۔ آپ نے سارے قبیلے کے ساتھ خانپور میں بڑی جگہ دے دی رہنے کے لیے۔ وہاں آپ کو ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ابو محمد رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ کچھ سال کے بعد رمضان عید کی رات کو پیر کے دن سید علی میرا داتار باپو رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ آپ اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کے چہرے سے نور چمکتا تھا، نور برستا تھا۔ سید علی میرا داتا رحمت اللہ علیہ باپو احمد آباد خانپور میں سید واڑے میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے ہی ولی تھے، آپ پیدائشی ولی تھے۔ آپ 3 مہینے کے تھے جب احمد آباد میں علم الدین سے کہا، پاٹ نگر گاؤں میں اس کے آس پاس ڈاکوؤں نے بہت ظلم مچا رکھا ہے، اس لیے دوست محمد کو کہا کہ تم وہاں جاؤ۔ دوست محمد پاٹن نگری آئے۔ اس وقت اوناوا کا نام لیلا پور تھا، لیلا پور ہو کر پاٹ نگر آنا جانا تھا۔ اس وجہ سے آپ نے رہنے کے لیے لیلا پور میں ایک مقام بنایا تھا۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے، دیکھیے آدمی کس طرح سے پہنچتا ہے۔ ڈاکوؤں کو پکڑ کر احمد آباد بھیج دیا۔ میواسن پر چڑھائی ہوئی، میواسن کا راجا ہار گیا، میواسن فتح ہوا اور پورا قبیلہ یہاں یعنی لیلا پور میں آرام سے رہنے لگا۔ آپ کی والدہ کا وصال، حضرت سید علی داتار باپو رحمت اللہ علیہ کے والدہ 10 مہینے اور 16 دن کے تھے کہ والدہ جنتی ماں کا وصال ہو گیا۔ جمعہ کو رجب میں 880 میں آپ کی وصال کی تاریخ ہے۔ پھر اس کے بعد میں حضور میرا سید علی داتار باپو رحمت اللہ علیہ کی پرورش دیکھ بھال دولت بی بی عرف دامہ ماں اماں اور دادی اماں نے کی۔ بچپن کی ایک کرامت، حضرت سید علی میرا داتا رحمت اللہ علیہ کی کرامت بچپن میں ایک ظاہر ہوئی کہ آپ چھوٹے تھے، دودھ پینے کے لیے آپ رونے لگے۔ دامہ نے سید علی داتار باپو کو گلے لگایا، اللہ کی کرم سے دودھ جاری ہو گیا۔ میرا سید علی داتار باپو کو دودھ پلایا،
اور دعائے عرش اعظم تک پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، اور دامہ اماں کا دودھ سید علی سرکار نے پیا۔ یہ کرامت دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ پھر میرا سید علی داتار باپو رحمت اللہ علیہ کے والد دوست محمد عرف ڈوسو میاں سرکار نے دامہ اماں سے نکاح فرمایا۔ یہ نام ہے ایک قسم کا۔ دامہ اماں دادی اماں دادا جان کے ہاتھوں سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ بڑے ہوئے۔ تعلیم اپنے دادا جان احمد آباد میں حاصل کی۔ آپ بڑے نیک پرہیزگار، زیادہ وقت عبادت میں گزارتے تھے۔ اس زمانے میں بھی کوئی تکلیف والا آپ کے پاس آتا تو آپ اللہ سے دعا کرتے، اللہ آپ کی دعا قبول کرتا اور اس کی تکلیف دور ہو جاتی۔ آپ کی صحبت سے، بچپن میں ہی آپ کی صحبت سے بہت سارے لوگ ایمان لائے۔ بہت غلط راستے پہ کچھ لوگ تھے تو وہ صحیح ہو گئے۔ اور بچپن سے ہی آپ کو شہادت کا شوق تھا، جذبہ تھا کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ دلی کے بادشاہ محمد لودھی کے دربار میں فریاد۔ احمد شاہ کا وصال ہوا۔ چھوٹی عمر میں احمد شاہ کا بیٹا محمود بیگڑا گدی پر بیٹھا۔ محمود بیگڑا بہت بہادر تھا۔ اس نے کئی قلعے فتح کیے تھے، کئی گڑھ فتح کیے تھے۔ اس وجہ سے محمود بیگڑا کے نام سے مشہور ہوا۔ اس وقت دلی کے گدی پر محمد لودھی بادشاہ کی حکومت تھی۔ محمد لودھی کی حکومت دہلی میں تھی، تو وہ دربار میں کوئی فریاد لے کر پہنچا اور کہا اللہ کے واسطے ہماری مدد فرمائیں، اور کہا عرض گزار ہوں، بڑی مشکل سے فریاد لے کر پہنچا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ ایم پی کے دھار میں ضلع مانڈو گڑھ میں ایک گاؤں ہے، 70 کلومیٹر کی دوری پر باؤنڈری میں بسا ہوا مانڈو گڑھ، 12 چھوٹے چھوٹے گاؤں۔ اس مانڈو گڑھ کا راجہ مہندی حکومت کرتا ہے۔ وہ راجہ مہندی بہت ظالم، انسانیت کا دشمن، مانو کا دشمن ہے، اور بڑا جادوگر ہے۔ اور اس نے ایک اپنے محل میں 24 فٹ کا بت بنا کے رکھا ہے، اور روزانہ ایک انسان کا قتل کر کے خون اس بت پر چڑھا کر تلک کرتا ہے، اور اس کے بعد میں وہ کھانا کھاتا ہے۔ یعنی روز ایک انسان کی بلی چڑھاتا ہے، روز ایک انسان کی بلی چڑھاتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، یا ہندو مسلم سکھ عیسائی کچھ نہیں، انسان کوئی بھی ہوتا اس کی بلی چڑھاتا، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قید خانے میں رکھتا تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ اور اس کے پاس بڑے تانترک جادوگر لوگ بھی تھے۔ اگر کوئی کچھ کرتا تو جادوگروں سے وہ مدد لیتا، طاقت سے بھی وہ مضبوط تھا، کوئی اس کی ہمسری میں نہیں آتا تھا، کوئی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ساری بات داستان محمد لودھی کو سنائے تو محمد لودھی نے بیگڑا
محمود کو خط لکھا اور کہا کہ تم جلدی سے اس کا کچھ راستہ نکالو اور اس مانو گڑھ کو فتح کرو اور مانو انسانیت کا جو خون ہوتا ہے اس سے اس کو روکو، اس حرام کام سے اس کو روکو۔ تمام حالات لکھ دیے، مانو گڑھ پر چڑھائی کرنے کا بھی لکھ دیا۔ اس شخص نے احمد آباد آ کر بادشاہ محمود بیگڑے کو خط دیا۔ خط پڑھا، محمود بیگڑا غصے میں آیا، بڑے سوار لے کر یہاں پہنچا تو وہاں دوست محمد بھی اوناوا سے احمد آباد محمود بیگڑے سے ملنے آئے۔ تو محمود بیگڑے نے بھی کہا دوست محمد کو، یعنی آپ کے ابا صاحب کو، 12,000 سپاہیوں کا لشکر لے کر مانو گڑھ چڑھائی کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ محمود بیگڑے کی فوج مدھیہ پردیش سے دھار ضلع میں مانو گڑھ کے قریب پہنچی، ادھر پڑاؤ ڈالا۔ جب مانو گڑھ پر چڑھائی کی تو پورے مانو گڑھ میں ایک ہلچل سی مچ گئی، مگر فتح حاصل نہیں ہوئی۔ کچھ سال تک جنگ چلتی رہی، کسی کو فتح حاصل نہیں ہوئی، نہ یہاں سے نہ وہاں سے۔ آخر پھر محمود بیگڑا پریشان ہو کر سوچا کہ کیا بات ہے، فتح کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا مانگی اور کہا کہ مولا کیا بات ہے کہ فتح نہیں ہوتی؟ پھر کچھ جانکاروں کو بتایا، کچھ اللہ والوں کو بتایا، کچھ ایسے کشفی لوگوں کو بتایا، تو سب نے یہ کہا کہ فتح تمہارے ہاتھ سے نہیں، فتح تمہاری فوج میں ایک شخص ہے علم الدین، ان کے پوتے کے ہاتھ سے ہے، اور اس کے پوتے کا نام ہے سید علی میرا داتار۔ آپ نے پھر مانو گڑھ سے خط لکھا۔ اب یہاں سید علی داتار بابا سرکار کی شادی کی تیاری چل رہی تھی۔ ادھر سید علی داتار بابا کی شادی کی تیاری، پورا گھرانہ سید علی سرکار کی شادی کی خوشی میں مست تھا، خوش تھے۔ اور ادھر محمود بیگڑے نے سید علی کے دادا جان علم الدین کو مانو گڑھ میں حاضری، فتح سید علی کے ہاتھ میں ہے تو اس کو لے کر آئے۔ دادا جان نے سید علی کو خط لکھا، خط کا کوئی جواب نہ ملا۔ کچھ دنوں کے بعد دوسرا خط لکھا تو دوسرے خط کا بھی کوئی جواب نہ ملا۔ کچھ خط پہنچتے رہے 2 4 دن کے بعد، مگر خط کا جواب آتا نہیں تھا۔ اب کیا کرے؟ تو فوراً جو ہے ایک آدمی کو تیار کیا اور کہا کہ تم ہاتھوں ہاتھ خط دے کر آؤ۔ اب یہاں خط کبھی اماں کے ہاتھ میں، کبھی ابو میاں میرا سید علی داتار بابا کے بڑے بھائی کے ہاتھ میں آتا تو وہ امی جان کو دکھاتے، امی جان خط کو چھپا لیتے اور کہتے کہ ابھی نہیں دینا خط، سید علی کی شادی ہو جائے بعد میں خط دیں گے۔ اب کئی خط آئے اور جواب نہ ملنے سے بادشاہ نے خاص ایک آدمی کے ہاتھ سے پیغام بھیجا۔ جیسے دودھ نے پیغام سید علی کے ہاتھ میں دیا، سید علی نے خط پڑھا، تمام حالات معلوم ہوئے تو سید علی میرا داتار باپو رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدہ اماں کے پاس آئے، بڑے بھائی بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے کہا اماں کیا بات ہے، خط آتے تھے اور تم مجھے دیتے نہیں تھے؟ کہا بیٹا ہم نے سوچا کہ تیری شادی ہو جائے بعد میں خط دیں گے تجھے۔
اس لیے سارے خطوں کو ہم نے چھپا لیا تھا۔ آپ نے فرمایا دادا جان وہاں پریشان ہے، بابا بھی پریشان ہے، اور آپ شادی میں لگی ہوئی ہو۔ کہا امی مجھے اجازت دیں اور میں جاؤں، کیونکہ میرے ہاتھ سے ہی فتح ہے، اللہ نے یہ فتح میرے ہاتھ سے لکھی ہے۔ پھر حضرت سید علی میرا داتا جو نبی کی آل میں ہے، آپ خوش ہوئے اور رخصت کیا۔ ماں نے بڑی خوشی سے رخصت کیا۔ دین اور ایمان کی حفاظت اللہ کرے دعائیں دی، اور جو مانو گڑھ کا راجا تھا، ہر دن انسانیت انسان کا مانو کا دشمن تھا، قتل کر کے خون تلک کر کے لگاتا تھا، فوراً جو ہے اجازت ملی، ماں نے دودھ معاف کیا۔ اجازت ملتے ہی آپ اسی جگہ جہاں آج مزار شریف ہے، مسواک کرتے کرتے مسواک کو ڈال دیا اور دعا کی کہ مولا اگر میں واپس نہ آؤں تو اسی جگہ مجھے دفنایا جائے۔ مسواک کی نشانی کر دی۔ اناوا سے نماز پڑھنے کے بعد آپ مانڈو گڑھ کے لیے روانہ ہوئے۔ دادا جان سے ملے۔ رات کو جوہروں کی آندھی چلی، طوفان آیا، جتنے بھی خیمے تھے سب ہوا میں اڑ گئے۔ ایک خیمہ باقی تھا جس میں مٹی کا دیا چراغ جلتا تھا۔ محمود بیگڑے نے دیکھا اور کہا یہ چراغ مٹی کا جو جلتا ہے، حقیقت یہی ہے کہ شاید آج سید علی تشریف لا چکے ہیں۔ وہ آیا اور دیکھا تو دادا جان اور سید علی سرکار خیمے میں تشریف رکھے ہوئے تھے۔ بات چیت ہوئی۔ بات چیت کے درمیان میں میرا سید علی داتار بابا نے کہا کہ مانو گڑھ کا راجا صحیح راستے پہ آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ بادشاہ کا دل، بادشاہ کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہوا۔ یقین ہو گیا کہ اب فتح ہماری ہے۔ وہاں سے رخصت لینے کے بعد صرف 125 گھوڑے سوار اپنے ساتھ لے کر جب راستے میں ندی آئی، آپ گھوڑا لے کر ندی کے پاس پہنچے تو ندی نے راستہ دے دیا، اور جب آپ مانڈو گڑھ کی حد میں کاکڑا گوہ کے پاس پہنچے، جو پہاڑی کچھ علاقہ ہے، کاکڑا کوہ کے پاس پہنچے، آپ نے وہاں اپنا پڑاؤ ڈالا۔ ادھر سے مانڈو گڑھ کے قلعے کا معائنہ کیا۔ قلعے کی اونچائی 18 فٹ کی تھی۔ سید علی میرا داتار نے 18 فٹ کی دیوار سے گھوڑے کو چھلانگ لگاتے ہوئے دیوار پار کر دی، اور آپ کی عمر 18 یا 19 سال کی ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ آج بھی جو دیوار پر چھلانگ لگائی، اس چھلانگ لگانے کے گھوڑے کے نشان، ٹاپوں کے نشان آج بھی کاکڑا کوہ یعنی پہاڑی پر پتھروں پر میرا داتار سرکار کے گھوڑے کے ٹاپوں کے نشان آج بھی باقی ہے۔ پھر وہاں سرنگ بنائی دی، سرنگ کے ذریعے ساری فوج آئی۔ سید علی سرکار قلعے میں پہنچے۔ مانڈو گڑھ کے راجا کی سپاہی نے آپ کو دور سے دیکھا تو آپ کا چہرہ دیکھ کر سب پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے اتنا نورانی چہرہ، اتنا خوبصورت جوان، اور وہ ہمارے مقابلے کے لیے آیا ہے۔ کچھ لوگ تو آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر ہی تلوار پھینک دی اور سید علی سرکار کی طرف آ گئے۔
اب راجا کو بھی معلوم ہوا جنگ چھڑ گئی، آمنے سامنے جنگ ہو رہی ہے۔ راجا پریشان ہوا، جادوگروں کو، تانترکوں کو بلایا کہ جادو کی طاقت سے لڑے، مگر سب کے سب فیل ہو گئے۔ سید علی سرکار نے جادوگروں کو، سپاہیوں کو قتل کر کے آگے بڑھنے لگے اور جنگ شروع ہوئی اور فتح ہوئی۔ میرا سید علی کے بازو میں علی کی طاقت، جنگ کے درمیان جب نماز کا وقت آتا نماز ادا کرتے، آپ کو دیکھ کر مانو گڑھ کے کئی سپاہی اس حالت میں ایمان لائے کہ کیسا جوان، کیسا بہادر ہے، کہ اپنے مذہب پر کتنا پکا ہے کہ یہ حال میں بھی نماز چھوڑتا نہیں ہے۔ اب آپ محل کے قریب آ گئے جہاں وہ 42 فٹ کا بت لگایا ہوا تھا، 24 فٹ کا بت لگایا ہوا تھا، جس کی پوجا، جس کی عبادت ہوتی تھی، تلک کیا جاتا تھا۔ اور ساری جادو کی نگری کو آپ نے ختم کیا، کچھ سپاہیوں کو قید کیا، کچھ ختم کیا، کچھ ایمان لائے۔ آج بھی وہاں گھوڑے کے ٹاپوں کے نشان ہے۔ اب دیکھا تو بادشاہ مہندی وہاں سے بھاگا، مانو گڑھ میں سید علی سرکار کو فتح ہوئی۔ راجہ مہندی سے مقابلہ جادوگر سے۔ حضرت سید علی سرکار مہندی راجہ کو ڈھونڈتے ہوئے نیل کنٹھ میں پہنچے۔ نیل کنٹھ میں جو سپاہی موجود تھے وہ سید علی سرکار کو دیکھ کر پھر حیران، نورانی چہرہ، ڈر گئے، کچھ محبت میں آگے بڑھے، کلمہ پڑھا، اور انہوں نے بتایا کہ اس راستے پر ہے وہ، اس جگہ پر، اس کفہ میں ہے وہ۔ آپ وہاں پہنچے، گفا کے اندر آپ نے فرمایا ایمان لا تو چھوڑ دوں گا، اور مانو انسانیت کا تو دشمن ہوا، کوئی مذہب نہ دیکھا تو نے، اتنے سال انسانوں کا قتل کر کے، تلک کر کے، خون چڑھا کر اپنی عیاشی، اپنی شیطانیت گری کرتا تھا۔ یہ ناحق کسی کا قتل کرنا کوئی مذہب میں نہیں لکھا، اور تو یہ کون سے مذہب پہ تھا، اور یہ کون سی تیری ایسی عبادت ہے، یہ کون سا تیرا ایسا دیو ہے جو انسان کا خون پیتا ہے؟ کوئی مذہب میں ایسا نہیں لکھا کہ انسان کا قتل کر کے اس کا تلک کیا جائے۔ اس نے کہا نہیں، میں ایمان نہیں لاؤں گا، اور ایمان بھی نہیں لاؤں گا، اور تم مجھے چھوڑو گے بھی نہیں، مگر ایک شرط ہے میری، مجھے قتل کرنے کے بعد آپ کے قدموں میں میری چوٹی کے ساتھ میرے سر کو رکھنا۔ آپ بڑے اونچے گھرانے کے خاندان والے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری ایک خواہش پوری کرو گے۔ حضرت سید علی نے راجہ کی چوٹی کاٹ لی۔ راجہ نے کہا میری چوٹی کو آپ کے قدموں میں دفنانا۔ راجہ نے دھوکے سے سید علی سرکار کو شہید کر دیا۔ آپ کا دھڑ مبارک لڑتا رہا اور راجہ کو مار ڈالا۔ میرا سید علی داتار بابا سرکار باپو بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت ہجری 898 جمعہ کا دن، محرم کی 29 کی تاریخ، صبح سویرا سفر کا چاند نظر آیا۔ جس جگہ آپ شہید ہوئے، آپ کے جسم مبارک کو اللہ نے پھولوں کا ڈھیر بنا دیا، جیسے حضرت امام قاسم کی شہادت ہوئی۔ حضرت امام قاسم کی سمجھو کہ ایک سنت آپ نے ادا کی۔ حضرت سید علی داتار بابا کی شادی ہونے والی تھی،
مگر آپ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ سید علی نے بشارت اپنے دادا جان کو بتایا کہ میں مانڈو گڑھ کی فتح کر چکا ہوں، میں شہید ہو گیا ہوں اللہ کی راہ میں۔ آپ مانڈو گڑھ میں لوہانی گفا میں آؤ، میرا جنازہ اوناوا میں دفناؤ، جہاں میں نے مشواک کیا ہے اس مشواک کی جگہ پر۔ دادا جان تشریف لائے، بادشاہ نے علم الدین کو بتایا، آپ غم میں برابر شریک ہوئے۔ سپاہیوں کے ساتھ لوہانی گفا میں پہنچے، جب وہاں دیکھا تو میرا سید علی داتار بابو سرکار کا گھوڑا لال رنگ کا کھڑا تھا۔ دادا جان کو دیکھ کر چیخنے لگا، قدموں میں سر رکھا اور جیسے منہ سے اپنا دامن کھینچ کر اسی جگہ گفا میں غار میں لایا جہاں سید علی میرا داتار بابا کا جسم پھولوں کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ حضرت سید علی میرا داتار عالمگیر مسجد کے پاس لے گئے، وہاں آپ کو صندوق میں رکھا گیا۔ اٹھنی کو اوناوا شہر کے لیے روانہ کر دی گئی۔ اٹھنی چلتے چلتے وہیں رک گئی جہاں آپ نے مسواک کیا تھا۔ لوگوں سے پوچھا تو بتایا گیا یہ اوناوا شہر ہے۔ سواری رک گئی، آپ کا مزار وہاں بنا۔ آپ کے رشتہ داروں کو بلایا گیا، تمام رشتہ دار، آپ کی دامہ، بڑے بھائی ابو محمد، آپ کے والد صاحب وہاں پہنچے۔ کچھ دیر میں دادا جان محمود بیگڑا سب کے سب میرا سید علی داتار بابا سرکار کے جنازے میں تشریف لائے۔ بڑی شان سے جنازہ نکلا اور آپ کی قبر مبارک کے پاس ہی، آپ کے قدموں کے پاس ہی راجہ مہندی جادوگر کی چوٹی کو آپ کے قدموں میں دفن کر دی۔ جس جگہ سید علی سرکار کی شہادت ہوئی اس لوہانی گفا میں پانی کا جھرنا آج بھی بہتا ہے اور لوگ تبرکن اسے پیتے ہیں۔ وہ پانی میٹھا ہے اور صحت دیتا ہے، شفا دیتا ہے۔ کاکڑا گوہ میں یعنی گفا میں آج بھی میرا سید علی داتار باپو کے گھوڑے کے پیروں کے نشان، ٹاپوں کے نشان آج بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو میرا سید علی نام سے سب جاننے لگے۔ میرا کا مطلب ہوتا ہے بہادر، دلیر۔ داتار کا مطلب ہوتا ہے دینے والا۔ اپنی بہادری سے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو دے دیا، قربان کر دیا۔ اس لیے آج سب لوگ آپ کو سید میرا علی داتار باپو رحمت اللہ علیہ سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کے آستانے مبارک پر آج بھی لاکھوں کی بھیڑیں ہوتی ہے۔ بیمار لوگ، جادو والے، بنائے اثرات والے آپ کے مزار پر آتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں، فیصلوں کے اندر لوگوں کو قلعے نکلتے ہیں، چاکلیٹیں نکلتی ہیں، بال نکلتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ جانور بھی چھوٹے موٹے منہ سے نکلتے ہیں جو لوگ ان کے نام سے دفناتے ہیں اور جادو کے زور سے جسم میں آتے ہیں اور پریشانی ہوتی ہے۔ الحمدللہ درگاہ میں سہولیت بھی بہت ہے، قریب آجو بازو میں گیسٹ ہاؤس بھی بہت ہے، مسجد ہے، مدرسے ہے۔ ابھی سرکار کے مزار مبارک کا درگاہ کا کام کاج بھی شروع ہے۔ بہت بڑا اچھا گنبد بنایا ہے،
سارا اندر سونا چاندی کا کام چالو ہے۔ سبحان اللہ۔ دادی اماں کا بھی مزار ہے، دادا کا بھی ہے، بھائی کا بھی ہے، والدہ کا بھی ہے۔ الحمدللہ کوئی بھی بیماری، اثرات، بلا، جادو، کوئی بھی بیماری ہو، اگر اللہ نے شفا لکھی ہے، زندگی لکھی ہے، تو آپ کے آستانے پر، آپ کے آستانے کے ذریعے اسے شفا ضرور ملتی ہے۔ اس میں دو کرامتیں جو ہے وہ مشہور ہے کتابوں کے حوالے سے، وہ بتا دیتا ہوں میں۔ سن 1134 کا قصہ ہے۔ حضرت میرا سید داتر بابا رحمت اللہ علیہ کو ماننے والا ایک احمد آباد ریلوے اسٹیشن پر دیوی داس مارواڑی کر کے کوئی چاہنے والا تھا۔ آپ کے آستانے مبارک پر آتا جاتا تھا۔ بیٹے کو گلے میں گانٹھ ہو گئی تھی، گانٹھ کا آپریشن کیا، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ اللہ کو منظور نہیں ہوگا زندگی اتنی ہوگی، اور وہ فوت ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی بہت مانتے تھے۔ انہوں نے روتے دھوتے میرا سید علی داتر بابا کے تالاب کے کنارے قبر کھود کر وہیں اس کو دفنا دیا کہ ہم اس کو مانتے تھے، بھائی وہ اچھا نہیں ہوا، مگر ہم داتر بابا کے سلسلے میں ہیں تو ہم اس کو دفناتے ہیں۔ ایک ہی لڑکا تھا اور کوئی تھا نہیں، پریشان و حال ہو کر روتے رہتے تھے۔ سید علی سرکار داتر باپو کو یاد کرتے رہتے تھے، رونا یاد کرنا رہتا تھا۔ کچھ مہینوں کے بعد خواب میں جو ہے اس کے دونوں میاں بیوی کے کوئی جوان لڑکا، خوبصورت لڑکا، چہرے پہ داڑھی ہے، امامہ شریف ہے، اور اپنا آپ دیدار دیتے ہیں اور کہتے ہیں، دیوی داس تیرا لڑکا دہلی اسٹیشن پر ہے، جا کے لے آ۔ سبحان اللہ۔ خواب میں کوئی کہتا ہے، دیوی داس تیرا لڑکا دہلی کے اسٹیشن پر ہے، لے کے آ۔ دونوں میاں بیوی اٹھتے ہیں، وہ کہتی ہے مجھے بھی ایسا خواب آیا، وہ کہتے ہیں مجھے بھی ایسا خواب آیا۔ دونوں کو خواب ایک ساتھ، چاہنے والے تھے، عاشق تھے۔ دونوں دہلی اسٹیشن پر پہنچے، جیسے نیچے اترے کچھ لوگوں نے دیکھا شور شرابہ ہوا۔ کسی نے پوچھا یہ شور شرابہ کیا ہے؟ تو کہا کوئی لڑکا ہے، وہ روتا ہے، 5-6 سال کا ہے، اور کہتا ہے کہ بابا کے پاس جانا ہے، داتار کے پاس جانا ہے۔ تو دونوں میاں بیوی اور چمکے، بھیڑ بھاڑ کو ہٹاتے ہوئے کہا، ایک آدمی کے ہاتھ میں بچہ تھا، اور بہلاتا تھا، سمجھاتا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے کہا یہ بچہ ہمارا ہے۔ تو بولا یہ کیسا تمہارا ہے؟ تم وہ گاڑی سے اترے ہو، یہ گاڑی سے بچہ ملا ہے۔ ساری نشانیاں بتائے، گلے میں گانٹھ تھی، گانٹھ کا نشان ہوگا، یہ ہمیں پہچانتا ہے، دیکھو ہم سے بات کرے گا۔ بچے نے پہچان لیا، گانٹھ کی نشانی بتائے۔ سبحان اللہ۔ کہاں؟ میرا داتا سرکار کے اناوا شہر میں تالاب کے پاس دفنایا تھا۔ کہاں؟ لڑکا دہلی میں ملا، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ۔ پھر کچھ لوگ آئے، خادموں کو، مجاور کو لڑکا دکھایا۔ مولاناؤں سے مل کر لوگوں نے تالاب کے پاس جو قبر بنائی تھی، قبر کو کھودا۔ جب قبر کو کھودا تو قبر میں سے کچھ نہ نکلا۔ یہ شان آپ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ایسے تو راتوں دن بہت ہی کرامتیں ہوتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، مگر کتابوں میں جو کچھ لکھی ہے ان میں سے 2 یا 4 میں تمہیں سناتا ہوں۔ خود میری بھی ایک کہانی میں تمہیں بتاؤں گا۔ سن 1974 میں ایک سوالی ابو بکر کر کے دلواڑے کا رہنے والا تھا، اس کی آنکھیں چلی گئی جامر ہونے کی وجہ سے۔ ڈاکٹر نے آپریشن کا بولا، پیسہ بہت بولا کہ اتنا پیسہ لگے گا۔ اس نے کہا نہیں، اب اتنا پیسہ تو ہے نہیں۔ وہ سیدھا آیا میرا سید علی داتار اوناوا، چھوٹا موٹا کمرہ لیا، اس زمانے میں تو سب کچا پکا کمرہ لیا، روز صبح شام دربار میں جاتا اور کہتا سرکار سید علی بابا رحم کرو، کرم کرو، آل رسول ہو، سید ہو، شہید ہو، میرے لیے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا، میری پریشانی دور ہو جائے گی، میری آنکھوں میں روشنی آ جائے گی۔ ایک دن ایسا آیا، اللہ نے دعا قبول فرمائے، میرا سید علی داتار بابا کی وجہ سے وہ فجر میں اذان سے پہلے اٹھے، اس سے پہلے اسے کوئی آواز دیتا ہے، اٹھ جا، تجھے روشنی عطا کر دی گئی، اٹھ جا، تجھے روشنی عطا کر دی گئی، تجھے سب نظر آئے گا، اب تو گھر جا۔ جب وہ اٹھتا ہے خواب کے ساتھ، اذان فجر کی ہوتی ہے، دیکھتا ہے اپنے آپ کو ساری جامر کی تکلیف ختم ہو گئی تھی اور اچھے سے دونوں آنکھوں میں روشنی تھی اور دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک مجھے اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ بزرگوں کا عاشق بنائے۔ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے تمہاری گجرات والے میرا داتار باپو، سن لو ہماری صدا بھی گجرات والے میرا داتار باپو۔ سکھ ہو، پارسی ہو، ہندو ہو یا مسلمان یا مانو، سب پر تمہاری نظر خوشی بھری نور بھری ہے، گجرات والے داتار باپو۔ سبحان اللہ۔ روزہ نظر میں آقا بقرار کی دعا ہے، للہ نظر تمہاری ہم پر بھی ہو جائے یا میرا سید علی داتار باپو۔ ابھی انشاءاللہ 2-4 دن میں عرس آئے گا، عرس کے درمیان ہی شاید یہ پروگرام آپ تک پہنچے گا۔ امید ہے میرا سید علی داتار باپو کی مختصر سیرت آپ کے دل کو نورانی کر دے گی، ہدایت ملے گی، اور اللہ ہماری ان کے صدقے میں دعا قبول فرمائے گا، ہمارے اعمال اچھے ہوئیں گے، حالات اچھے ہوئیں گے۔ اس لیے کہ کوئی اندازہ کیا کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کیا کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ اللہ مجھے اور تمہیں ہدایت دے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔